بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارات، یہ کتاب ہے کس کے بارے میں؟ طہارات کے بارے میں۔ اب یہ کتاب مضاف الطہارات مضاف الیہ ہے۔ طہارات طہارت کی جمع ہے، مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوگی مبتدا محذوف ھذا کی، ٹھیک ہے، یا یہ مفعول بھی ہوگا فعل محذوف اقرأ کا۔ کس کا؟ اقرأ کا۔ اقرأ کتابت طہارات، آئی بات سمجھ میں؟ یا اس کو مبتدا خبر بنائیں تو اس صورت میں کتابن پر تنوین آئے گی، کتابن الطہارات، آئی بات سمجھ میں؟ بہرحال فرمایا کتاب الطہارات کو پہلے ذکر کیا کیونکہ ایمان کے بعد سب سے افضل چیز اور سب سے اہم چیز نماز ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اور نماز تب تک صحیح نہیں ہوگی جب تک طہارت، اور نماز کی کہتے ہیں مفتاح الصلاۃ، حدیث میں ہے الوضو، نماز کی چابی کیا ہے؟ وضو ہے۔ تو طہارات کو پہلے ذکر کیا تاکہ پہلے طہارت حاصل کرنا سیکھ جائیں تو اس کے بعد نماز کو ذکر کریں گے۔ بات آئی سمجھ میں؟ قال اللہ تعالی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو اپنے چہروں کو، الآیہ، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو یہ اس میں پورے وضو کا تذکرہ ہے۔ ففرض الطہارتی، بس وضو کے فرض، وضو کے فرض، طہارت سے مراد یہاں کیا ہے؟ نیچے لکھا المراد بالطہارتی الوضو، غسل الاعضاء الثلاثہ، تین اعضاء کو دھونا۔ تین اعضاء کون سے؟ چہرہ، بازو اور پیر۔ ومسح الرأس، اور سر کا مسح کرنا، ٹھیک ہے، چار فرض ہو گئے۔ بہذا النص، یہ ثابت ہے کس کے ساتھ؟ اس نص یعنی اس قرآن کی آیت۔ نص جو ہے نا، نص، قرآن و حدیث کو نص کہتے ہیں، قرآن کو آیت کو بھی نص کہتے ہیں اور حدیث کو بھی نص کہتے ہیں، کیونکہ ہدایہ جو ہے وہ شرح ہے کس کی؟ قدوری اور جامع الصغیر کی، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ دلائل بھی ذکر کریں گے، اور دلائل جو ہے وہ قرآن و حدیث سے بھی ذکر کریں گے، اور نقلی دلائل بھی، عقلی دلائل بھی، آئی بات سمجھ میں؟ والغسل، اور غسل کسے کہتے ہیں؟ هو الاسالہ، وہ پانی کا بہانا، کم سے کم اتنا بہانا کہ بہنے کے بعد قطرے نیچے گریں، آئی بات سمجھ میں؟ والمسح هو الاصابۃ، اور مسح کہتے ہیں پانی کو پہنچانا، گیلا ہاتھ لگا دیا، پانی کچھ نہ کچھ پہنچ گیا، بہانا ضروری نہیں۔ وحد الوجہ، اور چہرے کی حد، من قصاص الشعر الی اسفل الذقن، بالوں کی جڑ سے، بالوں کی ابتدا سے، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ الی اسفل الذقن، ٹھوڑی کے نیچے تک، ٹھوڑی کے نیچے تک، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی لمبائی میں۔ چوڑائی میں وَإِلَىٰ شَحْمَتَيِ الْأُذْنَيْن، کان کی دونوں لو تک۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہم مولوی بندے نا، ہماری داڑھی اور کان کے بیچ میں ایک پٹی جو ہے وہ خالی ہے، تو عام طور پر جو ہے ہم منہ دھوتے ہیں تو یہ داڑھی تک دھوتے ہیں، یہ چیز چھوڑ دیتے ہیں، اگر یہ چیز چھوڑ دی تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ کان کی لو تک دھونا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ اب دلیل بتا رہے ہیں کہ ہم نے چہرے کی حد یہ متعین کیوں کی؟ کیونکہ وجہ ماخوذ ہے مواجہت سے،
آئی بات سمجھ میں؟ کسی کا سامنا کرنا، اور انسان کسی کا سامنا جو کرتا ہے وہ اسی چہرے سے کرتا ہے کہ انسان کا یہاں تھوڑی سے لے کر یہاں تک نظر آتا ہے اور یہاں سے یہاں تک بات آ گئی سمجھ میں؟ لأن المواجہۃ تقع بہذہ الجملہ، کیونکہ مواجہت جو ہے اس تمام چہرے سے واقع ہوتی ہے، وہ مشتق منہا، اور وجہ جو ہے وہ مواجہت سے مشتق، والمرفقان والکعبان یدخلان فی الغسل، اور دونوں کونیاں اور دونوں ٹخنے یہ داخل ہیں کس کے اندر؟ دھونے کے اندر، ان کو بھی دھویا جائے گا۔ عندنا ہمارے نزدیک خلافا للظفر، امام ظفر کا اس میں اختلاف ہے۔ وہو یقول، وہ کہتے ہیں کہ ان الغایۃ لا تدخل تحت المغیہ، کہ غایت جو ہے وہ داخل نہیں ہوتی مغیہ کے تحت۔ غایت مغیہ میں داخل ہے؟ کاللیل فی باب الصوم، جیسے رات روزے کے مسئلے میں یا روزے کے بارے میں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اِلیٰ کس کے لیے آتا ہے؟ غایت کے لیے، تو روزے کی غایت کیا بیان فرمائی؟ رات تک، تو رات روزے میں داخل ہوتی ہے؟ تو غایت رات ذکر کی اور رات روزے میں داخل ہے؟ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو غایت ہو وہ مغیہ میں داخل نہیں ہوتی۔ تو لہذا جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہاتھوں کو دھو کونیوں تک، تو کونیاں داخل نہ ہونی چاہیے۔ امام ظفر کہتے ہیں داخل نہیں ہوگی، کیونکہ غایت مغیہ میں داخل نہیں ہوتی۔ وَلَنَا، ہماری دلیل کو تھوڑا غور سے سمجھو۔ دیکھو غایت کی دو قسمیں، غایت کی ایک ہے غایت لمد الحکم، حکم کو لمبا کرنے کے لیے غایت ہے، حکم کو، اور ایک ہے غایت لاسقاط ما وراء، ایک ہے غایت لاسقاط ما وراء۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک ہوتا ہے غایت لمد الحکم اور ایک ہوتا ہے غایت لاسقاط ما وراء۔ جو غایت لمد الحکم ہو اس کے اندر وہ مغیہ کے اندر داخل نہیں ہوتی، اور جو غایت لاسقاط ما وراء ہو وہ مغیہ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اس کی مثال اس طرح ہے کہ الصوم، اس میں غایت لمد الحکم ہے۔ کس طرح؟ صوم کی لفظی معنی ہے الامساک، ٹھہرنا، ٹھیک ہے، کھانے پینے اور جماع سے ٹھہرنا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میں نے کھانا نہیں کھایا تو ٹھہرنا پایا گیا نا، تو اب یہ حکم جو ہے اس کو لمبا کرنا ہے، لمد الحکم، حکم کو لمبا کرنا ہے، تو کہا کہ بھئی صبح صادق سے لے کر اتم الصیام الی اللیل، تو یہ امساک کو لمبا کیا، تو اس میں غایت مغیہ میں داخل نہیں ہوگی، بخلاف کس کے؟ بخلاف وضو کے حکم کے، بازو دھونے والے حکم کے، کہ اس میں جو ہے ید، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم ایدیکم۔ اب ید کا اطلاق جو ہے وہ ہاتھ سے لے کر کندھے تک ہوتا ہے۔ اگر مطلق فرمایا جاتا کہ بھئی ہاتھوں کو دھو تو یہاں تک ہمیں دھونا پڑتا، یہ ید کا اطلاق، اس کو کہتے ہیں کف۔ ہم پورے ید کا معنی ہاتھ کرتے ہیں، ہاتھ نہیں، پورا ہاتھ سمیت بازو ہے اس کا اطلاق، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کف۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاتھ، ید کا اطلاق کندھے تک ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتانا تھا کہ یہاں تک نہیں دھونا، کونی تک دھونا ہے، یعنی جو ماورا ہے اس کو ساکت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الا کا استعمال فرمایا، غایت بتائی، تو یہ غایت لاسقاط ما وراء کے لیے ہے، اور جو غایت لاسقاط ما وراء کے لیے ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ مغیہ میں داخل ہوتی ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں، بات سمجھے؟
نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھو، دوبارہ سمجھو. ایک ہوتی ہے غایت لمد الحکم، کہ اگر غایت ذکر نہ کی جائے حکم جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے. ٹھیک ہے، جیسے کہ صوم میں، صوم کی لفظی معنی ہے امساک، ٹھہرنا، اور وہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر بندہ ٹھہرا تو اس سے امساک پایا گیا. ٹھیک ہے، اب اس امساک کو لمبا کرنا ہے. سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا؟ اب امساک کو لمبا کرنا ہے کہ شام مغرب تک روزہ رکھنا ہے، شام مغرب تک کھانا پینا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتم الصیام الی اللیل، تو یہ لمد الحکم ہے. اور دوسری غایت ہوتی ہے لاسقاط ماوراء کو ساکت کرنے کے لیے. آئی بات سمجھ؟ اس میں غایت مغیّہ میں داخل ہے نہیں. جیسے کہ یہاں پر آیت وضو میں ید کا اطلاق فرمایا، ید کا اطلاق کندھے تک ہوتا ہے. کہاں تک ہوتا ہے؟ کندھے تک. تو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا الی المرافق، کونیوں تک دھو، تو باقی سے کو ساکت کر دیا، اور جو ہے کونیوں تک دھونا ہے تو اس میں غایت مغیّہ میں داخل ہوگی. بات آئی سمجھ میں؟ دیکھو، ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان هذه الغایہ لاسقاط ما وراءها، کہ یہ غایت یعنی یہاں پر جو الی المرافق ذکر کیا گیا ہے ما وراء کو ساکت کرنے کے لیے ہے. اذ لولاها، کیونکہ اگر یہ غایت نہ ہوتی، الی المرافق یا الی الکعبین نہ ہوتا، تو لاستوعبت الوظیفۃ الکل، تو گھیر لیتا وظیفہ. وظیفہ معنی دھونا، وظیفہ معنی دھونا، وضو. ٹھیک ہے، تو گھیر لیتا وظیفہ تمام بازوں کو. بات آ گئی سمجھ میں؟ وفی باب الصوم، اور روزے کے باب میں لمد الحکم الیہا، حکم کو لمبا کرنے کے لیے ہے اس کی طرف. اذ الاسم، کیونکہ صوم کا نام یطلق علی الامساک ساعتاً، اس کا اطلاق جو ہے ایک گھڑی رکنے پر بھی ہوتا ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو ایک گھڑی رکنے سے روز، تو اب جو ہے اس کو مد کے لیے غایت کو ذکر کیا. والکعب، اور کعب کسے کہتے ہیں؟ ٹخنا جس کو ہم کہتے ہیں. وہو العظم النأتی، وہ کیا ہے؟ ابری ہوئی ہڈی ہے جو پیر میں ہوتی ہے. وہو الصحیح، اور اسی سے ماخوذ ہے کاعب. کیا؟ کاعب نوجوان عورت کو کہتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ قال والمفروض فی مسح الرأس، اور فرض کیا گیا ہے سر کی مسح میں مقدار الناسیہ. کس کو؟ ناسیہ کی مقدار کو. ناسیہ کہتے ہیں اگلا حصہ، اگلا سر کا حصہ. ٹھیک ہے، ناسیہ کی معنی پیشانی نہیں، پیشانی یہ ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ ہماری زبان میں پیشانی سے کہتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ اس کو عربی میں جبہہ کہتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور ناسیہ ہوتی ہے اوپر والا جو تالو کا حصہ نا، جہاں تک تالو ہوتا ہے بچے کا، یہ ناسیہ ہو. یہ کیا ہے؟ ناسیہ. تو ناسیہ کی مقدار، اب ناسیہ کی مقدار، ناسیہ کسی کی بڑی ہو کسی کی چھوٹی ہو، تو اس وجہ سے علماء اکرام نے اس کو جو ہے ایک تحقیقی مقدار کے ساتھ مقرر کیا ہے کہ ربع راس. کیا؟ ربع راس کی چوتھائی سر ہو. والمفروض فی مسح الرأس، اور فرض کیا گیا ہے سر کے مسح میں مقدار الناسیہ. کس کو؟ ناسیہ کی مقدار کو. وہو ربع الرأس، اور وہ کیا ہے؟ سر کا چوتھائی حصہ ہے. لما روى المغیرہ بن شعبہ، اس وجہ سے کہ روایت کیا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما روى المغیرہ بن شعبہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی سباطۃ قوم فبال، اس وجہ سے کہ روایت کیا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے قوم کے کوڑے کے پاس. کوڑا سمجھتے ہو؟ جہاں کچرا وجرا پھینکتے ہیں اس کو کوڑا کہتے ہیں. سمجھا؟ فبال، پس آپ نے قضاء حاجت فرمائی، پیشاب فرمایا. وتوضأ، اور وضو کیا. ومسح علی ناصیتہ وخفیہ، اور مسح فرمایا اپنی پیشانی نہیں، اپنی ناسیہ پر، اپنی ناسیہ پر.
اور اپنے موضوع پر۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ والکتاب مجمل، اور کتاب اللہ تعالی مجمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے سروں پر مسح کرو، کتنا سر کوئی متعین نہیں فرمایا۔ تو اب جو ہے اس بیان کی ضرورت ہے۔ جب مجمل ہوتا ہے، نور المعارف پتہ پڑھا ہے آپ نے، جب مجمل ہوتا ہے تو اس میں بیان کی ضرورت ہوتی ہے۔ فلتحق بیانا بہ، تو یہ حدیث لاحق ہوئی اس کا بیان بن کر یہ حدیث اس کے ساتھ لاحق ہو گئی۔ وہو حجۃ علی الشافعی، یہ حجت امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف فی التقدیر بثلاث اشارات، کہ وہ مقرر فرماتے ہیں 3 بال۔ کتنے؟ وعلی مالک، اور امام مالک کے خلاف فی اشتراط الاستیعاب، کہ وہ شرط قرار دیتے ہیں پورے سر کا مسح کرنے کو۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ وفی بعض روایات، اور بعض روایات میں قدرہ بعض اصحابنا بثلاث اصابع الید، کہ مقرر کیا اس کو ہمارے بعض اصحاب نے ہاتھ کے 3 انگلیوں کے ساتھ۔ آئی بات سمجھ میں؟ کہ ناسیہ کی مقدار اتنی ہے کہ جتنی 3 انگلیاں آ جائیں۔ کتنی؟ یہ ناسیہ کی مقدار ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اور چونکہ اعلیٰ مسح ہاتھ ہے، اور یہ ہاتھ کا اکثر حصہ ہے، کیونکہ ہاتھ میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں نا۔ کتنی انگلیاں ہوتی ہیں؟ 5 میں سے 3 اکثر ہو گئی نا۔ 5 کا آدھا 2.5، 3 جو ہے وہ اکثر ہیں۔ وفی بعض روایت، تھوڑا پیچھے سے، وفی بعض روایات قدرہ بعض اصحابنا بثلاث اصحاب الید، اور بعض روایت میں مقرر کیا ہے ہمارے کچھ اصحاب نے ہاتھ کی 3 انگلیوں کے ساتھ، لأنہ اکثر، کیونکہ وہ کیا ہے؟ اکثر ہے۔ ہاں کہاں پڑھ رہا ہوں؟ ہاں وہو الاصل فی آلۃ المسح، کیونکہ یہی اصل ہے مسح کے آلے میں، یعنی ہاتھ۔ ٹھیک ہے؟ ہاں جی، چلو دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ دیکھیں۔ کتاب الطہارات، یہ کتاب ہے۔ ہم مطالعہ کرتے ہو؟ مطالعہ کیا کرو۔ میں نے جیسے بتایا کہ معلومات کو مجہولات کو معلومات سے ممتاز کرنا ہے، کہ کیا چیز مجھے معلوم ہے، کیا معلوم ہے۔ کیونکہ قدوری بھی تو پڑھی ہے نا، کنز بھی تو پڑھی ہے، تو لہذا کچھ کافی باتیں آپ کو پہلے سے پتہ ہوں۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، فاغسلوا وجوہکم، بس دھو اپنے چہروں کو، علایا، ففرض الطہارۃ، پس وضو کے فرض، غسل الاعضاء الثلاثہ، 3 اعضاء کا دھونا ہے، فمسح الرأس، اور کیا؟ سر کا مسح کرنا، بہذا النص، دلیل کیا ہے؟ اس نص سے ثابت ہے، اس آیت سے۔ والغسل، اور غسل کہتے ہیں، هو الاسالۃ، وہ بہانے کو کہتے ہیں، والمسح هو الاصابہ، اور مسح کہتے ہیں کہ پانی پہنچانا، نہ کہ بہانا۔ وحد الوجہ، اور چہرے کی حد جو ہے، من قصاص الشعر، بالوں کی جڑ سے لے کر بالوں کی ابتدا، سر کے بالوں کی جہاں سے ابتدا، اور جو گنجا ہو اس کے بال ہی تو وہاں یہاں سے دھوئے گا نہیں، تو عام عادت کے مطابق جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے دھونا ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ جی، من قصاص الشعر، بالوں کی ابتدا سے، جڑ سے، الی اسفل ذقن، تھوڑی کے نیچے تک، وإلی شحمتي الأذنين، اور کانوں کے دونوں لو تک، لأن المواجہۃ تقع بهذه الجملہ، کیونکہ مواجہت واقع ہوتی ہے ان تمام جو ہے چہرے سے، اس تمام چہرے سے، اور وہ مشتق منہا، اور وجہ جو ہے وہ مواجہت سے ہی مشتق ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ والمرفقان والکعبان یدخلان فی الغسل، اور دونوں کونیاں اور دونوں ٹخنے داخل ہیں دھونے میں، عندنا، ہمارے نزدیک، خلاف للزفر، امام زفر کا اس میں اختلاف ہے، وہ یقول، فرماتے ہیں کہ ان الغایۃ لا تدخل تحت المغیّہ، کہ غایت داخل نہیں ہوتی کس کے تحت؟ مغیّہ کے تحت، کاللیل، جیسے کہ رات، روزے کے باب میں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان ھذہ الغایہ، کہ یہ غایت کس کے لیے؟
ہاں لِإِسْقَاطِ ماورا، ہاں ماورا کو ساکت کرنے کے لیے ہے. اذ لولاہا، کیونکہ اگر یہ غایت نہ ہوتی تو لاستوعبت الوظیفۃ الکل، تو گھیر لیتا وظیفہ یعنی دھونا یا وضو کرنا تمام عضوے کو، یعنی کہاں تک؟ کندھے تک. سمجھا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کندھا. وفی باب الصوم، اور روزے کے باب میں لمد الحکم، کس کے لیے ہے؟ حکم کو لمبا کرنے کے لیے ہے اس کی طرف. اذ الاسم، کیونکہ اسم، کیا کون سا اسم؟ صوم. اسم الصوم، صوم کسے کہتے ہیں؟ یطلق علی الامساک ساعۃ، اس کا اطلاق جو ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ ایک گھڑی رکنے پر بھی ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں. والکعب هو العظم الناتی، اور کعب کہتے ہیں ابھرے ہوئی ہڈی کو. وہ صحیح، اور یہی ہوا صحیح، یہی صحیح ہے اور اسی سے ماخوذ ہے کاعب. آئی بات سمجھ میں؟ فرماتے ہیں والمفروض فی مسح الرأس مقدار الناصیہ، اور فرض کیا گیا ہے سر کے مسح میں ناصیہ کی مقدار کو. وہو ربع الرأس، اور وہ کیا ہے؟ سر کا چوتھائی ہے. لما روى المغیرہ بن شعبہ، اس وجہ سے کہ روایت کیا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباطۃ قوم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے قوم کے کوڑے کے پاس. فبال، پس پیشاب کیا. وتوضأ، وضو کیا. ومسح علی ناصیتہ وخفیہ، اور مسح کیا اپنے ناصیہ پر، پیشانی نہیں ناصیہ پر. وخفیہ، اور کس پر؟ موضوع پر. ٹھیک ہے. والکتاب مجمل، اور کتاب کیا ہے؟ مجمل ہے، یعنی پتہ نہیں ہے کہ کتنے سر پہ مسح کرنا ہے. فالتحق بیانا بہ، تو یہ حدیث جو ہے اس کا بیان بن کر لاحق ہوئی. وہو حجۃ علی الشافعی، اور امام شافعی کے خلاف دلیل ہے. فی التقدیر بثلاث اشارات، 3 بالوں کے مقرر کرنے میں. وہ کہتے ہیں کہ 3 بالوں کا مسح کیا، مسح ہو گیا. ان کی دلیل مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کے کچھ بالوں پر اور امامے پر مسح کیا. تو کچھ بالوں کو وہ کم سے کم 3 بالوں پر جو ہے معمول کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، دوسری روایت میں موجود ہے کہ پوری ناصیہ پر مسح. امام مالک کے خلاف فی اشتراط الاستیعاب، کے وہ شرط قرار دیتے ہیں پورے سر کے مسح، کہ قرآن میں اپنے سروں کا مسح کر اس میں، تو لہذا امام مالک کہتے ہیں کہ پورے سر کا ہی مسح کرو. وفی بعض روایت میں ہے قدرہ بعض اصحابنا، مقرر کیا ہے اس کو ہمارے بعض اصحاب نے 3 انگلیوں کے ساتھ ہاتھ کی. لأنہا اکثر، کیونکہ 3 انگلیاں اکثر ہیں اس چیز کا جو کہ اصل ہے مسح کے حالے میں. کیا؟ ہاتھ. چلو بھائی، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا. اقرار کرو پہلے.